جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں پھر دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ دراصل انسان کے لیے ایک خیر ہے، انسان کے لیے پوری ضابطہ حیات اس میں بند ہے، انسان کی کیٹلاگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین اور رحمت والی زندگی جینے کے لیے قرآن ساتھ میں دیا۔ اور اب کیا ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لے، جو اس سے آپ کو پتہ ہے میں کہہ بیٹھا ہوں کہ قرآن حجت ہے، نوٹ اٹ، قرآن نہ پڑھنا سر بڑی مصیبت پہ آ جائے گی، قرآن نہ پڑھنا بڑی مشکل میں آ جائے گا۔ وہ قرآن تمہیں اللہ کو کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے نہیں پڑھا، وہ جہنم میں ڈلوا کے رہے گا۔ قرآن جس نے پڑھا ہے وہ قرآن اس کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھتا رہا ہے، وہ جنت میں ڈلوا کے رہے گا۔ کتنی بڑی حجت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و رحمت کرے۔ وہ سورت طلاق کی بات تھی، وہ 2 نمبر کا پہلا 2 نمبر آیت کی لاسٹ والی لائن اور 3 نمبر آیت کی شروع والی لائن، اور یہ پارہ 28واں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا یا مخرجن وَمِنْ حَيْثُ، اور پھر وہ رزق تمہیں دے گا اس جگہ سے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یعنی اس کی آیت ہے، وہ مجھے عربی تھوڑی سی بھول گئی، وہ آپ کو سمجھ آ گئی بات کی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر وہ تمہیں اس جگہ سے رزق دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو آپ سوچیں کہ اللہ کی ماننے سے ایک تو برکتیں بہت ہیں، اللہ سے دوستی ہو گئی، اللہ کو ساری دنیا بے تحاشا مانتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا مانتی ہے، لیکن ان کی باتوں پر عمل کرنا دراصل یہی ماننے والی بات ہے۔ تو جو یہ سچویشن میں چلتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے کہے کے مطابق چلتا ہے، تو اس کے لیے خیر ہی خیر رب لکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ جب بھی اس پر کوئی مشکل آئے گی وہ اس کو آسانی میں بدل دے گا، جلدی جلدی اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے رزق دے گا، ایک تو مشکل آسان ہو جائے گی اور پھر اس جگہ سے رزق دے گا، یعنی آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ سے جڑنے والوں کے لیے رحمت۔ تو جانے مان پھر جڑ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا محور، میرا لفظ ایک ہی تھا، میرا 2014 سے جو میرے دماغ میں پھنس گیا تھا، مجھے 1980 سے پہلے کہہ کے میرے بزرگوں نے بھیجا تھا، ایک ہی بات کہ جب تیرا پیٹ پاک روزی سے بھر جائے گا تو تیرے سارے عمل قبول ہوں گے۔ روزی حلال ہوگی تو نماز قبول ہونی ہے، روزی حلال ہوگی تو روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو کچھ بھی کرو گے۔ آپ سوچ کے دیکھو کہ آپ کے پیٹ میں حرام روزی ہے اور کس طرح یعنی کہ آپ کا سسٹم چل سکتا ہے۔ گھروں میں سب جگہ پر آپ کی کسی بات کو کوئی بندہ بھی خیر نہیں ڈالے گا، بات کسی کو وہ نا اس کے دل تک نہیں جائے۔ تو آپ دھیان رکھیں اپنے رزق کی طرف، اور یہی پاکستان میں، اگر انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ تینوں چیزیں ہو جائیں، صرف لوگ روزی کی طرف دھیان رکھیں تو باخدا رزق اترتا نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔